شاہین شاہ افریدی پہلے اوور میں وکٹ لینے کی روایت کو برقرار رکھیں گے یا پھر ڈیوڈ ملر اپنا جارحانہ انداز ہمیشہ کی طرح اب بھی اپنائیں گے؟ یہ وہ لمحات آ رہے ہیں جس کا انتظار اس آدھے ملک کو رہتا ہے کئی سالوں سے، کیونکہ اب آ رہا ہے پی ایس ایل کا 8واں آڈیشن۔ آپ کا تو مجھے پتا نہیں، لیکن میرا 1.5 مہینہ بہت سوادی گزرنے والا ہے، کیونکہ مجھے کرکٹ کا ہے جنون۔ آپ میں سے جو لوگ کرکٹ کا جنون رکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی فیلنگز رکھتے ہوں گے۔ ہماری زیادہ سے زیادہ اس میں خوشی اور کمائی یہی ہو سکتی ہے کہ ہمارے پسندیدہ پلیئر اور ہماری فیورٹ ٹیم یا تو بہتر پرفارم کرے یا پھر وہ جیت جائے۔ اس کے علاوہ آپ کا اور میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، جبکہ فرینچائز مالکان اور پی سی بی کا انٹرسٹ اس سے بہت بڑھ کر ہوتا ہے۔ مثلا انہوں نے اس کے فیوچر پلانز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور اس ٹورنامنٹ کی مد میں لوگوں کو محظوظ کرنے کے علاوہ اس سے بہت سارا پیسہ بھی کمانا ہوتا ہے۔ یہ فرینچائز مالکان جو اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں وہ کتنا پیسہ کماتے ہیں اور پی سی بی کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کی تمام تفصیل ہم آپ کو دیں گے اس اپنے آج کے آڈیشن میں۔ جڑے رہیے خیر خبر کے ساتھ۔ پی ایس ایل کے پچھلے یعنی 7ویں ایڈیشن میں تقریباً ٹکٹوں کی مد میں پی سی بی نے 56 کروڑ روپے کمائے تھے، اور امید ہے اس بار ان کی کمائی ٹکٹوں کی مد میں اس سے بھی زیادہ بڑھنے والی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال پی ایس ایل کے ساتھ ایچ بی ایل پی ایس ایل لکھا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ایچ بی ایل والے پی سی بی کے کوئی مامے کے پتر ہیں یا ان کے کزن ہیں، بلکہ اس نام کے مثلا ایچ بی ایل پی ایس ایل لکھنے کے 10 سال کے لیے تقریباً پی سی بی نے 4 ارب روپے لیے ہیں ایچ بی ایل سے۔ اس کے علاوہ پی سی بی کی آمدن کا ایک اور سب سے بڑا ذریعہ براڈ کاسٹنگ رائٹس ہوتا ہے، جو کہ پچھلے سال پی ٹی وی اور اے آر وائی نے مل کر جیو اور باقی چینلز کو شکست دے کر 434 کروڑ روپے میں 2 سال کے لیے حاصل کیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا گراؤنڈز کے اندر باؤنڈری کشنز، اور جہاں پر آپ کو سکرین نظر آتی ہے وہاں پر ٹپارٹی، برائٹو اور ایون چوکے اور چھکے پر بھی ٹک ٹاک 4 اور ٹک ٹاک 6 نظر آتا ہے، وہ بھی پیسے پی سی بی حاصل لیتا ہے۔ تقریباً پی سی بی کا اس کے اوپر اخراجات بھی ہوتے ہیں، اگر اسی طرح تمام منافع ہے تو اخراجات بھی ہوتے ہیں۔ اخراجات پی سی بی کے کیا ہوتے ہیں؟ مثلاً کھلاڑیوں کا رہن سہن، روٹی ٹکر اور ششکے مشکے، اور یہ جو پی ایس ایل کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس کی مد میں تقریباً پچھلے سال پی سی بی نے تقریباً 2 ارب روپے خرچ کیے تھے۔ آمدن یہاں رکتی نہیں ہے، یہ تو میں نے آپ کو ہلکے سے خرچے بتائے ہیں۔ ایک اور آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ فرینچائز کی فیس ہوتی ہے۔ مثلاً ملتان سلطان سب سے مہنگی فرینچائز ٹیم ہے جس کی فیس 1 ارب روپے سے زیادہ ہے، جو پی سی بی ملک دینے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے، جبکہ سب سے سستی ٹیم اس پی ایس ایل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ہے۔ فرینچائز مالکان کے اخراجات اس کے علاوہ کھلاڑیوں کی خریداری پر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے پی سی بی نے ایک کیپ فٹ کیا ہوا ہے تاکہ تمام ٹیموں کے کھلاڑیوں پر یکساں اماؤنٹ لاگو ہو، تمام ٹیموں پر اخراجات بھی یکساں ہوں اور ان میں بیلنس رہے۔ اس کے لیے 5 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک ٹیم میں ایٹ اے ٹائم اتنے غیر ملکی کھلاڑی شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ 2 ہمارے پی ایس ایل کے آڈیشن کورونا میں گئے تھے، جو کہ شدید ترین فرینچائز کے لیے نقصان میں گئے تھے۔ پچھلا آڈیشن پہلی بار منافع میں گیا تھا، اس میں تقریباً ہر فرینچائز نے 90 کروڑ روپے کمایا تھا، لیکن یہ اماؤنٹ بہت کم تھی کیونکہ اس سے پہلے 6 آڈیشن میں تمام کی تمام فرینچائز شدید نقصان میں گئی تھی۔ مثلاً جو کورونا میں جو فرینچائز نقصان میں گئی تھی، ان 2 سالوں میں پی سی بی نے ان فرینچائز کو تقریباً 1.25 ارب روپے دیا تھا تاکہ آپ اپنے نقصان کو کمپنسیٹ کریں۔ اس کے علاوہ جو پی سی بی کو تقریباً پچھلے آڈیشن میں 2 ارب 30 کروڑ روپے کا پروفٹ ہوا تھا۔ جب اس پروفٹ کی تقسیم کی باری آئی تو یہاں پر بھی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے نجم سیٹھی نے یہ فارمولا اپنایا تھا
کہ 20% جو منافع ہے وہ پی سی بی رکھے گی، جبکہ 80% جو پروفٹ ہے وہ تمام ٹیموں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ مگر ٹیمیں اس پر راضی نہ ہوئی اور یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ اس کے بعد پچھلے سال رمیز راجہ نے صرف اس پروفٹ کا 5% بی سی بی کے لیے رکھا تھا، جبکہ باقی تمام پروفٹ تمام ٹیموں پر تقسیم کر دیا تھا۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنے سال جو ان فرینچائز مالکان نے نقصان برداشت کیا، اس کے باوجود یہ ہر سال وہی ٹیمیں لے کر اتنا پیسہ کیوں لگاتے ہیں؟ بالکل صحیح سوچا آپ نے بھائی، یہاں مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ فیم کا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کا ہے کہ کون کس کو کتنا آگے لے کے جاتا ہے۔ سب یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم بھی کسی زمانے میں بابر اعظم یا حارث رؤف بن سکتے تھے، لیکن نہیں بن سکے تو کوئی بات نہیں، ہم اتنا پیسہ لگائیں گے کہ اس میں ہم اب نئی نرسری نکال کر اس ملک میں ایک ایسی ٹیم دیں گے جو کہ فائنل تو اکثر کھیلتی ہے، لیکن اب امید ہے فائنل آگے ٹورنامنٹس کے جیتا بھی کرے گی۔ یقین کرتے ہیں کہ اس ٹورنامنٹ میں بھی چند نئی ایسی چیزیں سامنے آئے گی جو کہ اس ملک کے لیے آئندہ کرکٹ میں بے پناہ فائدہ دے گی۔ ایک اور ٹیم، اس کی میں آپ کو مثال دے دوں، مثلا پاکستان میں آج سے پہلے جو ٹیپ بالر تھے ان کا ہارڈ بال کھیلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، لیکن یہ سٹیپ لیا سب سے پہلے لاہور قلندر نے، جس نے حارث رؤف کو ٹیم میں لا کر اور ٹیم میں شامل کرا کر ایک پرائم بالر بنا دیا۔ اب حالات یہ آ گئے کہ حارث رؤف کے بغیر ہماری ٹیم شاید کبھی مکمل ہوتی ہی نہیں۔ اسی طرح اس بار بھی لاہور قلندر نے ایک ٹیپ بال کے تیز بالر جلات خان اور کرنل زاہد کو اپنی ٹیم میں لیا ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے۔ امید ہے کہ اس سے تمام پاکستان میں کرکٹ کا جنون اور بڑھے گا۔ آپ کا اور میرا جنون تو پہلے ہی بہت بڑھ چکا ہے۔ دیکھتے رہیے خیر خبر۔ شکریہ۔